ہمارا رب کتنا عظیم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر اتنے گناہ بندہ کرے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی فضا ہے وہ گناہوں سے بھر دے، اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کے آسمان تک اس کے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، ایک مرتبہ اگر سچے دل سے رب سے کہے کہ باری تعالیٰ معاف کر دے، گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، تیرے سوا کہاں جائے، من یغفر الذنوب الا اللہ، قرآن کی آیت ہے، من یغفر الذنوب الا اللہ، تیرے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے، تیری بارگاہ میں عرض ہے، کس سے عرض کروں، تو جانتا ہے میرا کوئی گناہ تجھ سے چھپا نہیں، تو تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، جب تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، میں تیرا بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، گناہگار و خطاکار بندہ ہوں، تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، تو اپنی شان کریمی سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب عرض کریں گے رب سے تو رب کی رحمت کے دروازے بڑے کھلے۔ ایک نوجوان صحابی تھے حضور کے، تو آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ حضور مجھے پاک کر دیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں تو مجھے پاک کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ تو حضور نے فرمایا این السائل، نماز سے فراغت کے بعد فرمایا وہ جو سوال کر رہا تھا کہاں ہے، وہ جو مسئلہ پوچھ رہا تھا، عرض کر رہا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا نا سائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں ہوں، میں نے عرض کی تھی۔ حضور نے فرمایا میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھ۔ حضور نے اسے جو لفظ پڑھوائے نا وہ ذرا غور سے سننا، اور بڑے پیارے لفظ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے خطا کاروں کے لیے اس سے بڑی امید کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم دی۔ حضور نے فرمایا میرے پیچھے پڑھ، اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا، باری تعالیٰ میرے گناہ اگرچہ بہت زیادہ ہیں مگر تیری بخشش اور تیری مغفرت کے سامنے میرے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک طرف میرے اور آپ کے گناہ ہیں اور ایک طرف اللہ کی مغفرت ہے، بخشش۔ تو بتائیے رب کی بخشش و مغفرت زیادہ ہے یا ہمارے گناہ زیادہ ہیں؟ ہے جی، ہمارے گناہ زیادہ ہیں یا بخشش زیادہ ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا پڑھ اللہم، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے ان مغفرتک، بلا شبہ تیری بخشش، اوسع من ذنوبنا، میرے گناہوں سے کہیں وسیع تر ہے، کہیں وسیع تر ہے، میرے گناہ جتنے بھی ہو جائیں باری تعالیٰ تیری رحمت سے تو، مغفرت سے تو زیادہ نہیں۔ اور ان رحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشش کی امید نہیں۔ اعمال تو ہمارے ناقص ہیں، عمل قلیل ہے اور ناقص ہے، دو چیزیں، ایک عمل قلیل یعنی تھوڑا عمل ہے اور ایک ناقص ہے۔ تو ہمارے جو عمل ہیں ان کی کیا حیثیت و اوقات ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، کس کے سامنے؟ اللہ کی رحمت کے سامنے۔ ان رحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، یا اللہ اگر امید ہمیں لگی ہوئی ہے تو تیری رحمت پہ ہماری نظریں ہیں، ہماری نگاہیں تیری رحمت پہ ہیں، لہذا باری تعالیٰ اعمال پہ تو ہمارا انحصار ہی نہیں، نہ ہمیں ناز ہے، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ لہذا رحمت اللہ کی بہت وسیع ہے، بخشش بہت وسیع ہے۔ میرے کریم رب نے فرمایا ہم ہی محروم ہیں، بلکہ رب کا دروازہ تو کھلا ہے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری دی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی ہے جی۔ اس کے باوجود اب کوئی اللہ کے دروازے پہ نہ آئے تو پھر بتاؤ محرومی نہیں ہے؟ وہ نبی کریم نے علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے جو بندہ توبہ کر لیتا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو پھر آؤ اس کے دروازے پہ، کیوں نہیں آتے رب کے دروازے؟ جھکو اس رب، وارکعوا مع الراکعین، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اپنے رب کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ کہاں جائیں گے خدا کی بادشاہی سے نکل کر؟ وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، احکم الحاکمین،
تو جب اس کی ہم عاجز بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رب بھی ہے، رب العالمین ہے، تو اسی رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت بنائی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔